دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت ایک تاریخی مقام ہوں۔ یہ شہنشاہ شاہجہاں کے زمانے کی بنی ہوئی شاہجہاں مسجد ہے۔ یہ وہی شاہجہاں ہے جن کو شہزادہ خرم بھی کہا جاتا ہے اور یہ شہاب الدین شاہجہاں کہلاتے ہیں۔ یہ وہی شاہجہاں ہیں جنہوں نے دہلی میں جامع مسجد بنائی، آگرے کا تاج محل بنایا اور لال قلعہ بنایا، اور انہوں نے بے شمار اپنے جن تعمیرات کی، جن میں لاہور، کشمیر، اجمیر اور دہلی کی بے شمار تعمیرات شامل ہیں، اور یہ مغلیہ دور کی بہترین تعمیرات ہیں۔ جب شاہجہاں کسی زمانے میں یہاں پر سندھ میں تھے تو وہ کئی مشکلات کا شکار تھا، تو سندھ کے عوام نے، ٹھٹہ کے عوام نے ان کی بڑی خدمات انجام دی، بہت ان کو سہارا دیا، اور شاہجہاں نے اس کے اعزاز میں پھر اس کے بدلے میں یہاں پہ شاہجہاں مسجد بنائی۔ شاہجہاں مسجد کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تقریباً 99 گنبد ہے، اور یہ 99 گنبد جب گنے جاتے ہیں تو یہ تقریباً 100 گنبد گنے جاتے ہیں، اور ہر بار اس کی جو تعداد ہے وہ 100 کے قریب ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 100 گنبد ہی ہے۔ یہ شاہجہاں وہی ہیں جن کی شادی 16 سالہ ارجمند بانو سے ہوئی تھی، جو ممتاز محل کہلاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو ممتاز محل شاہجہاں کی تیسری بیوی تھی، لیکن شاہجہاں کی جو تیسری بیوی تھی وہ ارجمند بانو اور ممتاز محل کی پہلی شادی تھی شاہجہاں کے ساتھ۔ یہ مسجد جب بنائی تو اس میں خصوصیت یہ تھی کہ اس کا جو مین علاقہ ہے، جو مسجد کا ایریا ہے، اس میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مسجد کے مؤذن اور نماز کی ساری آواز جو ہے نمازیوں کو بھی تھی۔ یہ اس کا بڑا کشادہ علاقہ ہے۔ اور جب شاہجہاں تخت نشین ہوا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شاہجہاں بیٹا تھا جہانگیر بادشاہ کا، اور اس کی ہندو ماں تھی جگت گوسائی، ملکہ جگت گوسائی، اور بعض کتابوں میں ہے کہ جگت گوسائی کو مانمتی بھی، شہزادی مانمتی بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ شاہجہاں نے اپنے دور میں جتنے بھی تعمیرات کروائی وہ ساری کی ساری اسلامک تہذیب اور ثقافت اور اسلام کی بہترین مثالیں تھیں۔ یہاں پر جو تعمیرات کی گئی، اس میں نیلے رنگ کی جو لگائی گئی، یہ ٹائلیں جو ہیں یہ ترکی اور مغلوں کی بہترین یادگار تھی، اور اسی سٹائل میں بنائی گئی ہیں۔ بس آج ٹھٹہ سے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاہجہاں مسجد میں آنے کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ مغل بادشاہوں نے پاکستان میں بھی، سندھ میں بھی بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں، بہت تعمیرات کی، اور اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ان مقامات پہ تشریف لائیے گا۔ بس اب بشیر قمر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔